کرنے کے بعد عاشقان رسول دلوں میں عشق رسول کے چراغ روشن کیے، آنکھوں میں آنسو لیے، تڑپتے لرزتے ہوئے، خوشی میں جھومتے ہوئے اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے میں حاضری دیں گے۔ یہ کیسے خوش نصیب ہوں گے جو سبحان اللہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در کی حاضری کا شرف عطا فرمائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ تو حج اور مدینے کا سفر نصیب والوں کو ملتا ہے۔ کاش وہ دن بھی جلد آئے جب ہم گناہ گاروں کو بھی یہ سعادت ملے، ہمیں بھی مکے مدینے سے بلاوا آ جائے، ہم گناہ گاروں کو بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب حال دل دکھاؤں، کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے، پھولوں پہ جان نثاروں کانٹوں پہ دل کو واروں، ذروں کو دوں سلامی در کی کروں غلامی، دیوار و در کو چوموں قدموں پہ سر کو رکھ دوں، روزے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ کیا خوبصورت شہر ہے مکہ، کیا ہی نرالا شہر ہے مدینہ منورہ۔ مگر آج بات کریں گے اسپیشلی مدینہ منورہ کی، کیونکہ اس جو آیت ہم نے سنی ہے نا، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آیت دوبارہ سن لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ذرا اس جملے کو یاد رکھیے گا، آگے آپ کو جب میں تفصیل بتاؤں گا تو بہت زیادہ لطف اٹھائیں گے آپ۔ کیا فرمایا؟ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، قرآن کہتا ہے۔ پھر فرمایا ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ماجرا کیا تھا؟ ایک صحابی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے۔ اب سارے صحابہ ایمان والوں کو یہ حکم تھا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو ایک ایک کر کے سارے پہنچ گئے تھے۔ مگر مکے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا دمورہ بن جندب۔ اب ان کا یہ مکے میں رہ گئے تھے، ان کو بھی ہجرت کا حکم تھا۔ اب یہ کسی مجبوری کی بنا پر ہجرت نہیں کر پائے تھے، عمر ان کی بہت ہو گئی تھی، بیماری بھی بہت زیادہ تھی، ایک اولڈ ایج بھی تھی اور بیماری۔ ظاہر ہے کہ آج کل کا تو ٹریول نہیں ہے نا کہ ویل چیئر پہ بٹھا کے جہاز میں بٹھایا اور فوراً دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے لوگ بیماروں کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔ پہلے تو اونٹوں پر گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، تو اس میں کئی دن سفر ہوتا تھا۔ یعنی بتایا جاتا ہے کہ مکے سے مدینے جو آج ٹرین کے اندر 2.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے اور گاڑی کے اندر 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، اس زمانے میں 7 دن اور 7 راتیں لگتے تھے۔ 7 ڈیز کا سفر تھا جس میں دن بھر سفر ہوتا تھا، رات کسی ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑتا، جب جا کے لوگ مکے سے مدینے پہنچتے تھے۔ تو اب کیا ہوا، وہ جب بیمار تھے نہیں جا پا رہے تھے، لیکن ان کا دل بڑا مچلتا تھا، وہ نبی پاک کی یاد آتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جانا تھا۔ تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میرا سامان باندھو اور مجھے سواری پہ بٹھا دو، میرے پاس مال تو ہے نا، میں سواری تو استعمال کر سکتا ہوں، تو مجھے سواری پر بٹھا دو۔ گھر والوں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے، اور آپ اتنا ٹریول اکیلے کیسے کریں گے؟ آپ بول بھی پراپر نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا جانا کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے مدینے کی طرف بتایا کہ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے میرے نبی کے پاس جانا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب کیا کیا، جب بڑی انہوں نے ضد کی، ورنہ آپ کو اندازہ ہے کہ بندہ بیمار ہو، اتنی بڑی عمر ہو تو گھر والے کہیں نہیں جانے دیتے، مگر آپ کا شوق ایسا تھا، آپ کی تڑپ ایسی تھی کہ آپ کا سامان سواری پر رکھا اور آپ کو اس سواری پر بٹھا دیا اور آپ کی سواری چل پڑی۔ اللہ اکبر! کیسا شوق ہوگا کہ اس عمر میں کہ جب بندے میں ہمت نہیں ہے، آپ اکیلے سواری پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے مدینے کی طرف۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے نا، شوق روکے نہ رکے،
پاؤں اٹھائے نہ اٹھیں، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنائی یہ دوست، کہ ایک ایسا شوق ہے کہ رکنے نہیں دیتا، حالت یہ کہ پیر بھی نہیں اٹھ رہا، مگر ان دونوں مشکلوں میں جو نبی پاک سے محبت رکھنے والا ہے وہ اس کے بھی لطف اٹھا رہا ہے۔ آپ بیٹھ گئے سواری پر، روانہ ہو گئی سواری۔ اب جب یہ سواری روانہ ہوئی تو اگر آج کا نقشہ دیکھیں تو آپ 11 کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کر پائے۔ جو ماشاءاللہ مکے گئے ہیں وہ جلدی پک کر لیں گے میری بات کو۔ ایک مسجد ہے جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے، ایک اس کا نام مسجد تنعیم بھی ہے، وہ اب مسجد ہے، اس ایریا میں ہی آپ پہنچ پائے، یعنی ابھی آپ مکے سے تھوڑا ہی باہر نکل پائے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ مدینے پہنچ نہیں سکے۔ تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ کاش یہ مدینے پہنچ جاتے تو ان کا ثواب کمپلیٹ ہو جاتا، ان کی ہجرت کمپلیٹ ہو جاتی، یہ مزید ثواب کماتے۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں کیا رب نے فرمایا، سبحان اللہ، میرے رب کی شان دیکھیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہے نا، یہ فلسفہ سمجھ لیں، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، عمل کی باری تو بہت بعد میں آتی۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ نے نیت کر کے کام شروع کر دیا نا، بے شک نہ کر پائیں، میرا کریم جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اللہ وہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب کیا دیکھیں قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیسے زبردست صحابی ہیں، ان کا جذبہ کیسا تھا مدینے پہنچنے کا، نبی پاک سے ملاقات کا شوق کیسا تھا کہ ان کی اس عمل پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اور سچی بات یہ، رہتی دنیا کو ایک رہنمائی کے مدنی پھول بھی مل گئے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على اللہ، فرمایا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا، پہنچ نہیں سکا مگر اگر راستے میں نکل گیا نا تو ثواب پکا ہو گیا۔ پھر کیا فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی یہ مت کہو کہ مدینے پہنچ نہ پائے، ہجرت کر نہ پائے، ثواب ملا نہیں، ارے اچھی نیت کر کے یہ نکل گیا، بے شک راستے میں انتقال ہوا، اسے پورا پورا اجر مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دو باتیں اس واقعے سے جو سیکھنا ہے، آج ہمیں جو میسج لینا ہے وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنی ہے کہ نیت کر لی آپ نے، پکی نیت ہے تو اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے دو تین واقعات یاد آ رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، کہیں سے ٹریول کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے مٹی کا ڈھیر دیکھا، اور اس وقت اس قوم کے اندر جو ہے نا قحط تھا، لوگ بھوکے تھے، کھانے کو نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کاش یہ پورا ڈھیر جو ہے نا اناج کا ہوتا اور میرا ہوتا تو میں یہ پورا اناج اللہ کے بندوں پر خیرات کر دیتا، سب کو بانٹ دیتا۔ نہ انہوں نے اناج بانٹا نہ اناج خریدا، واٹ ڈڈ اٹ انٹینشن، اچھی نیت کر لی، ہوتا تو میں کرتا، ہے نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ جتنا اناج خیرات کرنے کی اس نے نیت کی تھی اتنا ثواب لکھ دیا جائے۔ انما الاعمال بالنیات۔ کچھ روایتوں میں یہ پڑھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دو۔ کہا یا اللہ ہم تو کرامن کاتبین ہیں، ہم تو ساتھ ہیں اس نے یہ نیکی کی نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کی نہیں ہے مگر اس کا ارادہ تھا، اس کی نیت تھی کہ میں نے کرنی ہے۔ تو سبحان اللہ، انسان اپنے ذہن میں اچھی اچھی نیتیں رکھے۔ ادھر تو نیتیں بھی بری ہوتی ہیں، پیسے آئیں گے تو صدقہ خیرات کروں گا، یہ نیت نہیں بنتی۔ پیسے آئیں گے تو فلاں خواہش پوری کروں گا، فلاں غلط کام کروں گا۔ معاذ اللہ، انسان آج کے دور میں بری نیتیں کرتا جا رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ نیت کرے، اللہ تو جب مال دے گا میں بھی قربانی کروں گا اور بہترین جانور تیری راہ میں کروں گا۔ اے اللہ جب تو مال دے گا میں بھی حج کروں گا، ابھی نہیں ہے میرے پاس۔ اے اللہ جب اسباب ہوں گے میں بھی بار بار مدینے جاؤں گا۔ اے پروردگار اگر مجھے کچھ ملا تو میں غریبوں کی مدد کروں گا، فلاں چیز مجھے مل گئی تو میں اس کے ذریعے یہ والی نیکی کروں گا۔ یہ ہے اچھی نیتیں۔ اور پھر اللہ دے دے تو وہ کرنا بھی چاہیے، یہ بھی الگ پرابلم ہے۔ بندہ وعدے رب سے کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، کام اس کا ہو جائے تو اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اللہ سے کتنے وعدے کیے ہوں گے ہم نے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے پھر نماز نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر میں اتنے خیرات کروں گا، میں اتنے غریبوں کی مدد کروں۔ جیسے ہی مسئلہ حل ہوا بندہ ہی غائب۔ ہمارے ساتھ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، مسجد میں اچانک کوئی بندہ نظر آنے لگ جاتا ہے، پورا سال نظر نہیں آتا، اچانک نظر آ جاتا ہے، سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح۔ خیریت تو ہے بھائی؟
بس وہ ایک پرابلم آ گئی تھی، گھر میں مسئلہ آ گیا تھا، یا والدہ ہاسپٹل میں ہیں، یا فلاں کاروبار کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بس اللہ سے مانگنے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تھوڑے دیر بعد بندہ غائب ہو جاتا ہے. بھائی کیا ہوا؟ کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا. ارے بھائی جس رب نے مسئلہ حل کیا اسی چھوڑ کے چلے گئے. یعنی اللہ سے دوستی بھی کنڈیشنلی کرنی ہے. جب تک مسئلہ بھٹکا ہوا، جب تک مسجد کا راستہ یاد ہے، جیسے ہی مسئلہ حل ہوا بندہ ہی غائب. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں مشکل میں بھی اپنے رب کو یاد کروں، میں راحت میں بھی اپنے رب کو یاد کروں. اگر آپ مومن کے دونوں اسٹیٹ سمجھ لیں نا، دونوں مومن کی صورتیں سمجھ لیں کہ مومن تو ہر حال میں فائدے میں نا. اگر وہ مشکل میں، دیکھیں انسان کی زندگی میں دو ہی وہ ہوتے ہیں نا، دور ہوتے ہیں، یا تو مشکل کا دور ہوتا ہے یا آسانی کا دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مومن کا انداز پتہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل میں صبر کر کے ثواب کما رہا ہوتا ہے، راحت میں شکر کر کے ثواب کما رہا ہوتا ہے. تو مومن تو مزے میں ہے کہ اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کریں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کریں. صبر کا ثواب روز مل رہا ہے آپ کو. جیسے ہی اللہ نے اچھے دن کر دیے اب شکر کرنا شروع کر دیں. لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. یعنی مجھ پر تو ہر وقت رحمت کی بارش برسنی چاہیے تھی، مگر ادھر معاملہ الٹا ہے. مشکل ہوتی ہے تب بھی اللہ کو کچھ لوگ ناراض کرتے ہیں. وہ کیسے؟ شکوے، شکایت، کمپلین، معاذ اللہ، اللہ سے ہی مایوسی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. غلط ہو رہا ہے. جیسے ہی اللہ اچھے دن پھیر دیتا ہے تو شکر کرنے کی بجائے عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں. یعنی ادھر بھی غلط ادھر بھی غلط. مومن وہ ہوتا ہے جو ایوری ٹائم، ہر حال میں وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے. تو یہ بات ہمیں اس میں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اچھی نیت کا اجر کیسا ہے. اب کمال کی بات ایک اور سیکھنی ہے کہ شوق مدینہ ہونا چاہیے. ہاں آپ ذرا انداز دیکھیں نا ان کا، اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، بیماری ہے، مگر تڑپ کیا ہے کہ گھر میں نہیں رہنا، مجھے مدینے پہنچنا، مجھے سواری پر بٹھا کر اللہ کے حوالے کر دو، میں راضی. اور راستے میں انتقال بھی ہو گیا. اللہ اکبر. انہوں نے تو اپنے کام کر دیا نا، وہ نہیں پہنچ پائے الگ بات ہے، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اللہ اکبر. اب ہمیں بھی یہ کرنا ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ یار میں کیسے مدینے پہنچوں گا، میں کیسے نبی پاک کے پاس پہنچوں گا، پاسپورٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ویزا نہیں ہے. دعائیں تو کر سکتے ہیں، آنسو تو بہا سکتے ہیں، اللہ کو یاد، اللہ کی بارگاہ میں التجا تو کر سکتے ہیں. نبی پاک کی بارگاہ میں رات کو سوتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. کبھی تو ایسا ہو کہ مجھے رات اس لیے نیند نہیں آ رہی کہ آج مدینہ یاد آ رہا ہے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کبھی تو آنکھوں سے آنسو بہے نا کہ یہ تو میرے اختیار میں، پیسے میرے اختیار میں نہیں، مگر میں التجا تو کروں، درود تو پڑھوں. ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور ایسے بلاوا آتا ہے. ایک عاشق رسول کا انداز بتاتا ہوں. وہ سوچتے تھے یار میرے پاس تو حج کرنے کے پیسے نہیں ہیں، مدینے جانے کے پیسے نہیں ہیں، مگر پاسپورٹ جتنے پیسے تو ہیں نا، پاسپورٹ بنا لیتا ہوں، بلاوا آنا ہوگا تو آ جائے گا. تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، 5-10 ہزار روپے میں بن جاتا ہے پاسپورٹ. اسی نیت سے 5 سال 10 سال کا پاسپورٹ بنا کے رکھ لو کہ انشاءاللہ پاسپورٹ بن گیا، یا اللہ اب ویزا تو عطا فرما، راستہ تو عطا فرما دے. تو اس عاشق رسول نے اپنا پاسپورٹ بنایا. کہتے 1 روپیہ اس کے علاوہ نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی. جس دن پاسپورٹ بن کر آیا اس دن مدینے کا بلاوا آ گیا. نیت کہاں کا منصب، کہاں کی دولت. قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. پرابلم یہ کہ کچھ لوگوں کا ارادہ ہی نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ان کے دل میں خیال ہی نہیں آتا کہ یار مدینہ شریف بھی جانا چاہیے. ساری دنیا گھومتے ہیں مگر شوق نہیں ہے. میری گزارش یہ اس قرآنی واقعے سے سیکھنا جو ہے کہ ہمیں یہ مدینہ منورہ کا شوق دل میں پیدا کرو. کیوں شوق پیدا نہ ہو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ مدینے میں ہے. اور آقا علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب یہاں 3 باتیں سمجھنی ہیں. انعام کتنا بڑا ہے؟ شفاعت واجب ہے. قیامت کے دن شفاعت ہو گئی تو پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. مگر اور گہری بات سنو، علماء کہتے ہیں شفاعت ہوگی کس کی؟ یاد رکھیے گا، کسی غیر مسلم کی شفاعت نہیں ہوگی. جو ایمان لے کر دنیا سے جائے گا، ایمان والا مرے گا، اس کی شفاعت ہوگی. ہم میں سے کس کو پتا ہم ایمان والے مریں گے کہ نہیں؟ ہم تو دعا کرتے ہیں نا، دعا ہی کرنی چاہیے اللہ ایمان سلامت رکھی ہو. مگر یہاں نبی پاک نے کیا فرمایا؟ وجبت لہو شفاعتی، واجب ہو گئی اس پر میری شفاعت. اس کا مطلب یہ ہوا جو مدینے جاتا ہے اس کے ایمان کی حفاظت بھی ہو جائے گی.
انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایک اور عشق والی بات سنو، روایتوں میں آتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا نا، سب سے پہلے شفاعت کبریٰ تو نبی پاک کو عطا کی جائے گی۔ سب سے پہلے شفاعت نبی پاک فرمائیں گے، جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، آپ کو شفاعت کی اجازت ملے گی۔ مگر اس کے بعد انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کریں گے، حاجی اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ تفصیل ہے کہ کس کس کو قیامت کے دن شفاعت کا موقع ملے گا۔ مگر سنو، جو مدینے گیا ہے، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا اس کی شفاعت واجب ہو گئی، فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اے مدینے کے زائر، تجھے مبارک ہو، قیامت کے دن صرف شفاعت نہیں ہوگی بلکہ شفاعت خود رسول پاک علیہ السلام فرمائیں گے۔ پھر بندہ کیوں نہ مدینے جانے کو ترسے؟ خدا کی قسم ایسا شہر نہیں ہے دنیا میں کوئی اور۔ ہاں، دنیا میں آپ نے کئی ملک دیکھے ہوں گے، کئی شہر دیکھے ہوں گے، ایک دو بار دیکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں یار 2 بار دیکھ لیا، اب کہیں اور چلتے ہیں، کتنی بار ایک جگہ جائیں گے؟ مگر مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھ لیں جی بھرتا نہیں ہے۔ تو جو نہیں جا پا رہے نا، ان کا کام کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ میری دعاؤں میں مدینہ ہو، میرے تصور میں مدینہ ہو، میری التجاؤں میں مدینہ ہو، میرے آنسوؤں میں مدینہ ہو، میں مانگتا رہوں اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف درود پاک کے نذرانے پیش کرتا رہوں، جو میرے بس میں وہ تو کروں نا۔ ان صحابی نے کیا کیا؟ بظاہر جو ان کی عمر ہو چکی تھی، جو ان کی بیماری کا عالم تھا، اتنا لانگ ٹریول ان کے لیے پاسبل نہیں تھا، مگر بیٹھ گئے نا سواری پر، بے شک انتقال ہو گیا راستے میں، پھر کیا اجر ملا؟ اجر پورا ہے، اللہ کے ذمے پر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ یہ کیفیت ہماری بن جائے۔ تو بہرحال اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو جلدی جلدی مدینہ منورہ کا سفر نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ کون ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کے والد صاحب ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ شوال کا مہینہ تھا، اب شدید بیمار ہو گئے، جسم کی ظاہری طاقت میں کافی کمزوری آ گئی۔ اسی حالت میں آپ ایک دن آرام فرما رہے تھے، ظاہری آنکھیں بند تھیں مگر قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پیارے آقا نے خواب میں حکم فرمایا مدینے چلے آؤ۔ ہائے ہائے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اب بیماری کے عالم میں نبی پاک خواب میں کیا اشارہ فرما رہے ہیں کہ مدینے آ جاؤ۔ اب انہوں نے مدینے شریف حج اور مدینے کا پلان کرنا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے کہا آپ کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کیسے سفر کریں گے؟ اگین اس زمانے میں پانی کے جہاز میں سفر ہوتا تھا، یہ وہ آسان سفر نہیں تھا، کافی ڈیفیکلٹ ٹریول تھا۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آئندہ سال نہیں، نبی پاک نے خواب میں حکم فرمایا میں نے اسی سال حج کرنا ہے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بھی ساتھ لیا اور جناب سفر حج شروع ہوتا ہے۔ جہاز سمندر کے راستے سے وہ سفر شروع ہوا۔ ابھی مدینہ طیبہ کے ارادے سے جب گھر والوں نے بہت سمجھایا نا کہ ابھی نہ جائیں، اگلے سال چلے جائیے گا، کہتے ہیں بس میری نیت یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے سفر کے ارادے سے قدم گھر سے باہر نکال لوں، اس کے بعد بے شک راہ مدینہ میں انتقال ہو جائے، میرا کام پورا ہو جائے گا۔ وہی والی بات ہے، شوق روکے نہ رکے، پاؤں اٹھے نہ اٹھے، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنائی یہ دوست۔ اب کیا ہوا؟ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ سبحان اللہ، ایک بار پھر سفر مدینہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور خواب ہی کے عالم میں ایک پیالہ جو ہے وہ دوائی کا حضرت مولانا نقی علی خان کو عطا فرمایا۔ کہتے خواب میں ہی وہ دوائی پی، مرض میں شدت میں کمی آ گئی، پورا سفر حج اور مدینے کا سفر تندرستوں کی طرح میں نے کر لیا۔ ہاں، تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا ایسا کیسے ممکن ہے، مگر میں بغیر کسی بندے کی طرف اشارہ کیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو مجھے یہاں سن رہے ہیں اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، جو مکے مدینے گئے ہیں، کبھی ان کو ساتھ بٹھا کر پوچھئے گا کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ سفر میں کہ آپ کی دل میں کوئی خیال آیا ہو اور وہ چیز پوری ہو گئی ہو، ابھی تو آپ نے دعا کرنا شروع کی ہو اور اس سے پہلے وہ کام آپ کے سامنے ہو گیا ہو۔ تو تقریباً جتنے لوگ حرمین طیبین گئے ہیں، آپ کو سارے لوگ یہ واقعات سنائیں گے کہ یار ہاتھ اٹھانے کی تو نوبت نہیں آتی تھی، دماغ میں خیال آتا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، سوچو جہاں بن مانگے اتنا ملتا ہے، وہاں مانگنے پہ کتنا ملتا ہوگا،
ہیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ صرف عام دنیا کے لوگ دیوانے نہ تھے مدینے کے، حضرت جبریل امین کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کا شوق انہیں کیسا تھا ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہر نبی کا قرب پایا ہے، سارے نبیوں کو دیکھا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ ہر نبی کے صحابی ہیں۔ تو ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان سے بڑا کمال کا سوال کیا، فرمایا جبریل یہ تو بتاؤ تم نے ہر نبی کو دیکھا ہے، کیا ہم سبھی کوئی دیکھا ہے؟ کیسا سوال ہے، جس نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دیکھا ہو، اس سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ اے جبریل یہ تو بتاؤ مجھ جیسا کوئی دیکھا؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا، وہ بڑے کمال کا جواب تھا۔ وہ جواب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک نعت کے شعر میں گویا وہ ہمیں سمجھا دیا۔ وہ کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے۔ سدرا والے، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا میں جبریل امین رہتے ہیں نا، تو کہا سدرۃ المنتہا میں رہنے والے جبرائیل نے کیا کہا؟ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یا رسول اللہ آپ جیسا رب نے کوئی نہیں بنایا، میں نے سارے نبیوں کی صحبت اٹھائی ہے مگر آپ جیسا